ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج ملک بھر میں یوم آزادی پورے جوش اور خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا اس کے بتانے والے بزرگ اور دانشور یکے بعد دیگرے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں، علمی اور ادبی محفلوں میں اور ثقافتی اور نشریاتی اداروں میں اس امر کی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی کہ نسل نو کو اس امر سے باخبر رکھا جائے کہ پاکستان کیوں، کیسے، کس لیے اور کتنی جانی اور مالی قربانیاں دے کر حاصل ہوا۔ اگر آج ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے کہ اس ملک کے لیے کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، خون کے کتنے دریا بہائے گئے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے، اگر نسل نو کو یہ پتا ہوتا کہ اصول پاکستان کے لیے 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، اگر اس بات کا پتا ہوتا تو وہ آج موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر جشن آزادی مناتے نظر نہ آتے۔ آزادی کی کیا حقیقت ہے، آزادی کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آزادی کے شادیانوں پر تھرکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں؟ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا اس کو آزادی کہتے ہیں کہ ماں بہن کا فرق مٹا دیں، پردہ ہٹا دیں، فحاشی اریانی کو عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ کہ ہم جیسے چاہیں تھرکیں، ناچیں گائیں اور ادھم مچائیں؟ نا عزیز ساتھیو، کیا ہم یہ آزادی سمجھتے ہیں کہ ہم سود کو حلال کر دیں، شراب اور جوا کو عام کر دیں؟ کیا یہ آزادی ہے کہ جس کا چاہیں گلا کاٹیں، جس کی چاہیں عزت لوٹ لیں، جس کا چاہیں حق دبا لیں؟ ارے میرے دوستو، اگر یہی آزادی ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بڑی حاصل تھی، وہاں بھی بے پردگی کی آزادی تھی، سود خوری تھی، شراب خوری کی آزادی تھی، فحاشی اور بدماشی کی آزادی تھی۔ پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچوں کو یتیم کروایا؟ کیوں ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کروائی؟ کیوں ہم نے اپنی ہندوؤں نے اور سکھوں نے جو مشرقی پنجاب کے اندر مسلمانوں پر سفاکیت اور بربریت کے وہ پہاڑ توڑے کہ علامان والحفیظ، جی وہاں کی قربانیوں کو دیکھیں تو نوخیز دو شیزاؤں کو اغوا کرنا، عورتوں کی شرمناک حالت میں عصمت دری کرنا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے نوزائیدہ بچوں کو لے کر ان کے پاؤں پکڑ کر ان کے سر دیوار پر زور سے مارنا کہ معصوم بچہ ماں باپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آخر اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی ہمیں جا کر پاکستان حاصل ہوا، اور پاکستان حاصل اسی لیے کیا تھا تاکہ ہم اس کے اندر کلمہ حق لا الہ الا اللہ کو جو ہے بلند کر سکیں۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور صرف اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈال لیں۔ لیکن افسوس عزیز ساتھیو، ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہم اس مقصد کے اوپر پورے ہو گئے؟ کیا واقعی ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صورتحال تو عزیز ساتھی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 76 ٹریلین روپوں کا مقروض ہے، اتنا، اور اس کے اوپر سود در سود روزانہ 20 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے روزانہ سود کے اندر۔ پاکستان کا ہر گھرانہ 10 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ ارے عزیز ساتھیو، یہ 76 ٹریلین اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر پورے پاکستان کو 5000 کے نوٹوں سے رکھا جائے جوڑ جوڑ کے تو یاد رکھیں کہ یہ نوٹ پھر بھی بچ جائیں گے اور زمین ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ بھی یہ قرضے کیوں لیے جاتے ہیں؟ یہ قرضے صرف افسروں، وزیروں اور حکومتی عہدیداروں کی عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ان کی عیاشیوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف وزیر اعظم کے دفتر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں۔ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند 100 خاندانوں نے اپنی حوث کی خاطر ملک کو ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، IMF والے ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ ہمیں
خم کر کے فوراً اس کے اوپر پورا کر دیتے ہیں۔ وہ کہیں بجلی کے نرخ بڑھا دو، کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کر دو، کبھی کہتے ہیں ملازمین کو بے روزگار کر دو، کبھی کہتے ہیں فلاں فلاں ٹیکس نافذ کر دو۔ ہمارے حکمرانوں کو ان کے سارے یہ احکامات فوراً ماننے پڑتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں یہ کر دو، کبھی وہ کر دو، کبھی دینی مدارس کے گرد گھیرا تنگ کر دو، کبھی جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالو۔ وہ جو کہتے ہیں ہمارے عزیز ساتھیوں حکمران من و ان وہی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں پاکستان کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا اور اتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا، آج حقیقتاً ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں کوشش کریں پاکستان کو رشوت سے آزاد کرائیں۔ یہ جو چند خاندانوں کا تسلط ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، پوری امت کی ہدایت کے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔